بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کوثر، سورت اخلاص کی طاقت دیکھ لو۔ ان دو سورتوں کو ایک ساتھ فقیر بھی یوں پڑھ لے تو وہ بھی اگلے روز ارب پتی بن جائے گا۔ محترم ناظرین، سورت کوثر اور سورت اخلاص کی طاقت دیکھ لو۔ ان دو سورتوں کو بتائے گئے طریقے کے مطابق جو کوئی بھی شخص اس وظیفے کو کر لے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب بدل جائے، آپ کی تقدیر بدل جائے، تو ہرگز اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا اور دولت کو کشادہ کر دے گا۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت پیاری سورت اخلاص، سورت کوثر کا ہے، جو بے شمار برکتوں اور رحمتوں اور فضیلتوں کا خزانہ ہے کہ مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ یہ سورت بہت ہی پاورفل ہے۔ ان کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے حیران کن واقعات رکھے ہیں، اور موجودہ دور میں جو لوگ رزق کے معاملے میں ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان سورتوں کو پڑھنے پر اتنی زیادہ برکت رکھی ہے کہ جو کوئی بھی رزق کی پریشانی میں ان سورتوں کو اپنے گھر میں نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گا، اللہ کی جانب سے اس انسان کے لیے دلی طور پر ایسا سکون نصیب ہوتا ہے دنیا میں کسی اور شے سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بہن بار بار کہہ رہی تھی، وہ اپنی ایک ہی پریشانی کا بار بار ذکر کر رہی تھی کہ میرے خاوند سعودیہ عرب میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اس وقت گھر کے حالات بہت ہی اچھے تھے۔ آپ جانتے ہیں جب انسان کے حالات اچھے ہوں تو اس کا فرق گھر کے ماحول پر ہی پڑتا ہے۔ بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کا کھانا پینا سب سے اچھا ہوتا ہے۔ پھر انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ اچانک سعودیہ عرب میں وہ کمپنی بند ہو گئی اور خاوند پاکستان آ گئے۔ جیسے ہی وہ پاکستان آئے تو کچھ عرصہ تک وہ کافی کمپنیوں میں کام کے لیے اپلائی کرتے رہے، مگر کسی نے ایسا رزق باندھ کر رکھا تھا کہ پھر دور دور تک امید نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کیسے نوکری ملے گی۔ پھر پاکستان میں بھی وہ مارے مارے پھرتے رہیں۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اچھے حالات سے جب اچانک حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں اس وقت کیا نوبت آتی ہے۔ کچھ جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اب قرض بھی زیادہ چڑھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے، کس کی نظر لگ گئی ہے کہ ایک دم سے حالات بدل گئے۔ اپنی گاڑیوں میں جاتے گھومتے تھے، اب حالات ایسے تبدیل ہو گئے کہ گاڑیاں بھی فروخت کر ڈالی۔ کسی نے خاوند کو مشورہ دیا کہ ریسٹورنٹ کا بزنس شروع کر لو، کچھ نہ کچھ تو گھر کا روزانہ کی بنیاد پر آتا ہی رہے گا، جس سے گھر کا خرچہ نکلتا رہے گا۔ جو تمہارے پاس جمع پونجی ہے وہ تو ساری ختم ہو جائے گی، پھر لوگوں سے یہ قرض لیتے رہنا اور تمہاری نسلیں بھی قرض لیتی رہیں گی۔ بندے کی بات میرے خاوند کے دل پر لگی، انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا، میں نے بھی انہیں کام کی اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے ریفریشمنٹ کا کام شروع کیا تو وہ بھی نہیں چل پایا، بڑی مشکل سے اس کا کرایہ پورا ہوتا تھا۔ جب انسان پریشانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لو، اس سے حالات تبدیل ہو جائیں گے، کسی نے بتایا جادو ہے تو کسی نے تعویذ کیے ہیں، کافی جگہوں سے علاج بھی ہو رہے تھے۔ تو میں نے ان کو سورت کوثر اخلاص کا وظیفہ بتایا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ عمل شروع کیا، ایک ماہ ہی گزرا، دوبارہ اللہ کریم نے کاروبار اس طرح بڑھایا کہ خاوند ریفریشمنٹ کا کام ایسے چل پڑا کہ یکایک مہینے میں بہت اچھی آمدنی ہوئی۔ ہم نے ان کو یہ بتایا کہ آپ اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے آپ کو اتنی مال و دولت حاصل ہوگی، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اس عمل سے ایسا رزق جاری فرما دیں گے
کہ وہ 7 نسلوں تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں نماز کو معمول بنانا ہے۔ کوئی فرد ایسا نہ ہو جو نماز نہ پڑھے، کیونکہ نماز فرض ہے۔ اگر ساری رات آپ تہجد پڑھ لیں تو صبح کی نماز فجر آپ سے رہ جاتی ہے تو ساری رات آپ کے ذکر میں گزری ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کی پابندی اپنے اوپر لازمی کریں کہ نماز میں 11 بار سورت اخلاص، 11 بار سورت کوثر پڑھیں۔ یہ عمل آپ کو 40 دن تک تو ضرور کرنا ہوگا۔ عورتوں ایام خاص میں یہ عمل نہیں کر سکتی، البتہ گھروں میں مرد حضرات یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس دن آپ یہ عمل کریں گے آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کے ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوگا۔ اس کی ذات پر امید رکھیں، رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اللہ کریم کی محبت کا یہ واقعہ بھی سن لیں۔ آپ اللہ سے مانگتے وقت اپنے گناہوں کو کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے، غفور الرحیم کی ذات سے آج آپ توبہ کر لیں، اللہ کو منا لیں، صلح کر لیں، اللہ پاک جلد مان جاتا ہے۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں۔ یہ لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیوی جہنم کا ایندھن بن گئی تو کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ اسلام قبول کر کے جنت میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا شرف حاصل کر رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار چچا ابو لہب جہنم کے پست ترین درجات گن رہا ہے تو کہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسا غلام حضور پاک کی سواری کی لگام پکڑ کر جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ روزانہ 200 مرتبہ سورت اخلاص آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے، چاہے رات کو جب سونے کے لیے جائیں تو پڑھ لیجئے یا آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے اور اس کے اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی لازمی پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد سورت اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ ہم سب گناہ گار ہیں اور بے شک ہم گناہ گار ہیں، اور ہمارے لیے اس سے زیادہ کیا بات ہوگی کہ ہمارے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا انعام ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائیں گے، اے میرے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے اور اس کی فضیلت و اجر بہت زیادہ ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ ایک آدمی کو سورت اخلاص سے بہت محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس صحابی کے متعلق جو امام تھے اور ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہا مجھے اس صورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا اس شخص کو خبر دے دو، بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ایک صحابی کا واقعہ آیا ہے کہ وہ ہمیشہ اور صورتوں کے ساتھ سورت اخلاص ہر رکعت میں ضرور پڑھا کرتے تھے۔ جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کی محبت ہی تم کو جنت میں داخل کر دے گی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدق دل سے قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے اسے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وظیفے کے بعد آپ نے لازمی اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست احباب کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔